حضرت اسما بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسما، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسما کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسما فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلا کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسما کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسما جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا، لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک۔ مائیں ایک صحابیہ ہے، نام ہے ام عمارہ، جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی، اپنے 2 بیٹے اپنا شوہر لے کے احد میں آئی، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں۔ اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا، وہ درے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے درہ چھوڑ گئے، حالات اور ہو گئے، عجیب سا ماحول ہو گیا۔ پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے، لوگوں کے حوصلے بڑے اور رنگ اختیار کرنے لگے، حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ او میرے بھائیوں، او ملت کی بیٹیوں بہنوں، یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں، یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت ام عمارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اب سارا کچھ پھینک دیا، تلوار لی اور جا کے نا حضور کے گرد کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آئے نا کون آتا ہے میرے کریم کے پاس، آ کے دکھائے نا کوئی، اسا کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو اگے ہی مر گیا باہو، اسا تا مطلب نو پایا ہے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، آگے دیکھتا تھا تو ام عمارہ، پیچھے ام عمارہ۔ حضور فرمانے لگے تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے، تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے، ان کو زخم لگ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی، حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پہ لیتی ہیں۔ او میرے عزیز، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حوصلہ دیا ہے، اتنا گہرا زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی، غار۔ اللہ کے پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے، کہنے لگی سونیا اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے، رب دور نہ کرے۔ حضور نے دعا کر دی اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا۔ حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی، فرمانے لگی لوگوں لو پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں، اب دنیا کی کوئی مصیبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مدینے والے نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے وہاں بھی کرم فرما دیا ہے۔ یہ طاقتیں تھیں